بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کا بید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حیران کن خواب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو حضرت یوسف علیہ السلام حیران اور پریشان ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ خواب بیان کیا، تو اسی خواب کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر پہچان لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت اور نبوت سے نوازے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ ان کے دلوں میں پہلے ہی حسد کی آگ جل رہی تھی۔ آخرکار وہی ہوا جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہمیشہ سے ڈر تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت دیجیے، وہ ہمارے ساتھ باہر چلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ان کو سخت منع کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم سن بچہ ہے، آپ لوگ خود چلے جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں پر کون خیال رکھے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، ابا جان، ہم لوگ 11 بھائی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم لوگ خیال رکھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ضد پکڑ کے آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام کو منوا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ باہر جنگل لے گئے۔ باہر جنگل میں جا کر بھائیوں نے حسد میں آ کر ایک سازش رچائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ان کے دلوں میں پہلے ہی حسد کی آگ جل رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہم لوگوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تشدد کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص اٹھائی اور ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے لت پت قمیص کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اتنی دیر گزری کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبریل، فوری زمین پہ اتر جا، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے سے پہلے آپ پہنچ جا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پتھر کے اوپر بٹھا دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر زمین پہ تشریف لائے اور جلد سے جلد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر ایک پتھر پہ بٹھا دیا۔ ادھر دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے روتے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ لت پت
वाली खून वाली खमीस दिखाई। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो खून भरी खमीस देखी तो इतना गमज़दा हो गए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में दिन रात रोते रहे। इतनी देर गुजरी कि अल्लाह तबारक ताला को कुछ और ही मंजूर था कि एक उर्दन के शहर से काफिला आ रहा था जो मिस्र की तरफ जा रहा था। उस काफिले वालों ने उस कुएं पर आके रुके पानी भरने के लिए, और मालिक बिन ज़ैर जब कुएं के पास आया और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में देखा तो उसी ने यकदम से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला। मालिक बिन ज़ैर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर अपने साथ मिस्र ले गया, और वहां पर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुलाम तौर पर वजीर मिस्र के हाथ फरोख्त कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर मिस्र की महल में बड़ा हुआ तो हज़रत ज़ुलेखा ने जब उसका हुस्न और जमाल देखा तो वो उस पर फ़िदा हो गई। एक दिन ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल किया और गुनाह पर उकसाया, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तो पहले ही अल्लाह तबारक ताला का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत बसती थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बीबी ज़ुलेखा ने गुनाह की दावत दी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना कर दिया कि मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मेरा मालिक मेरा आका मेरा अल्लाह है। तो बीबी ज़ुलेखा उसे कहने लगी कि आप एक मेरे गुलाम हो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको सख्त सख्त सज़ा दी जाएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे बेशक सख्त सख्त सज़ा दे सकती हो, आप मेरी मालकान हो, लेकिन मैं अल्लाह से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। तो ज़ुलेखा ने उसे कहा, आपको एक अंधेरे कोठी जेल में कैद किया जाएगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस जेल का खुद अख्तियार किया कि मुझे उस जेल में बेशक रखा जाए। तो बीबी ज़ुलेखा ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके और जेल में डाला जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ जेल में रखा गया, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बसती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी अल्लाह ताला का कलाम जारी रखा और वहाँ पर जितने भी कैदी थे उनको अल्लाह तबारक ताला का कलाम सुनाता और उनको ख्वाबों की तहबीर बताता। एक दिन बादशाह मिस्र ने एक अजीब कुन ख्वाब देखा कि 7 मोटी तकड़ी गायें हैं और उनको 7 दुबली गायें खा रही है। जब ये ख्वाब बादशाह मिस्र ने देखा तो ये हैरान और परेशान हो गया, और दूसरी रात जब वो सोने लगा तो उसने दोबारा दूसरा ख्वाब देखा कि 7 बालियां सूखी और 7 बालियां हरी उसको नजर आई। ये ख्वाब देखकर बादशाह मिस्र बहुत ही परेशान और हैरान कुन हो गया। दूसरे दिन उस बादशाह ने अपने नजूमियों को बुलाया और उनसे ख्वाब की तहबीर दरियाफ्त की, लेकिन किसी को उस ख्वाब की तहबीर का कोई इल्म नहीं हो सका। उनको 2 दिन की मोहलत दी कि आप कैसे भी करके इस ख्वाब की तहबीर मुझे बताइए, यहाँ तक कि मिस्र में अगर कोई भी ऐसा नजूमी है तो इस ख्वाब की तहबीर मुझे बताए। लेकिन वो नजूमी सारे नाकाम हो गए, किसी को उस ख्वाब का कोई इल्म नहीं था। वहाँ पर एक दरबारी मौजूद था, उसने ज़ुलेखा को कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बादशाह सलामत को कुछ कहना चाहता हूँ। तो ज़ुलेखा ने उसे पहले ही कह दिया कि आपको तो पता है बादशाह सलामत पहले ही गुस्से में है, अगर आपने कुछ गलत बता दिया तो आपकी जान चली जाएगी। लेकिन उसे उस चीज़ का इल्म था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इस ख्वाब की तहबीर उसने
کہا ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے، اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ جس پر بادشاہ پہلے تو ہنسا اور بعد میں اسے کہا آپ کو کیسے اس خواب کی تعبیر کا علم ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا وہ کون ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، فلانے جیل میں ایک اللہ والا ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، وہ اس وقت جیل میں قید ہے۔ تو وہ بادشاہ مصر نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو بلایا جائے یا اس شخص سے خواب کی تعبیر معلوم کیا جائے۔ تو انہوں نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب بتایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا آپ لوگ جا کے بادشاہ کو بتا دیں کہ 7 سال خوشحالی ہوگی اور 7 سالوں کے بعد اس ملک میں ایک ڈکار آئے گا، اس ملک میں بہت ہی قحط شروع ہوگا۔ جب وزیروں نے آ کے بادشاہ کو یہ خواب بتایا تو بادشاہ نے وزیروں کو کہا اس قیدی کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر اور بادشاہ مصر کے پاس پیش کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کو کہا کہ 7 سال آپ کے ملک میں خوشحالی اور ہریالی اور برسات برسے گی، 7 سال کے بعد آپ کے ملک میں قحط ہوگا اور اناج ختم ہو جائے گا۔ تو بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا آخرکار اس کا حل کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کو پوری حقیقت سے آگاہ کیا۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے مطمئن ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر مصر بنا دیا۔ اب ایک جو بچہ تھا قید میں تھا اور جیل کاٹ چکا تھا، اب وہ مصر کا وزیر مصر بن چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت اپنا کام شروع کیا اور جتنے بھی مصر کے لوگ تھے سب کو بلا کے کہا اس سال کوئی بھی شخص گھر پہ نہ بیٹھے۔ دوسرا دن ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنے بھی مصر کے لوگ تھے سب کو بولا کہ گندم کی پوکھائی شروع کرو اور گندم جتنا ہو سکے جمع کرو۔ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں نے ویسا ہی کیا۔ تو ایک دن کنعان شہر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے، لیکن پہلی نظر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تو اس پر وہ بہت ہی شرمندہ ہوئے اور رونے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ مہربان میرا آقا میرا مالک ہے، میں نے تو آپ لوگوں کو معاف کر دیا اور اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے والد کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کیسا ہے؟ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہا وہ آپ کے جدائی میں دن رات روتے رہتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ سارا قصہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں
بھائیوں کو دی اور کہا آپ لوگ ایسا کرو کہ یہ میری قمیص میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو اور اس کی خوشبو سے میرے والد کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ تو بھائیوں نے ویسا ہی کیا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ بھائی واپس آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ڈالی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ انہوں نے بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام ملے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو جتنے بھی لوگ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ جو بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، آج اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا چاند، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ستارے، چاند اور سورج جو تھے، اور عظمت اللہ نے اور نبوت آپ کو اس مصر میں عطا کی۔ تو دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہم لوگوں کو یہی بتاتی ہے کہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر اعتبار اور اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے۔